الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سازش یا مداخلت والے معاملے کی۔ اس کی باز گشت ابھی بھی پاکستان میں سنائی دے رہی ہے اور پاکستان سے باہر بھی اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں ایک جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک امریکی تجزیہ کار ڈاکٹر ربیکا گرانٹ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ وہ امریکہ کی قومی سلامتی اور سیکورٹی کی تجزیہ کار ہیں، عسکری تجزیہ کار ہیں، فاکس نیوز پر جو تجزیہ پیش کرتی ہیں۔ وہ ریسنٹلی انہوں نے رشیا کے یوکرائن پر حملے کے بارے میں بھی وہ تجزیہ پیش کرتی ہیں۔ ان سے فاکس نیوز کے ایک اینکر نے انٹرویو لیا کچھ دن قبل۔ اس میں انہوں نے کہا کہ سوال کیا اینکر نے کہ آپ پاکستان کے بارے میں کیا کہتی ہیں یا پاکستان کو کیا مشورہ دیتی ہیں کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، نیوکلیر پاور ہے، اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات درست نہیں ہیں، اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے سب سے پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ پاکستان رشیا یوکرائن وار میں رشیا کو سپورٹ نہ کرے، بلکہ کھل کر رشیا کی مذمت کرے اور یوکرائن کو سپورٹ کرے۔ پہلا مطالبہ تو انہوں نے یہ کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو کم کرے اور رشیا کے ساتھ وہ ڈیلز جو کرنے جا رہا ہے پاکستان، جو پلان تھا عمران خان کی حکومت کا کہ پیٹرول، گیس اور دوسرے اجناس وغیرہ گندم خریدنا، وہ بھی نہ کرے۔ اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی کہ پاکستان کو یہ معاملات نہیں کرنے چاہیے اور پاکستان اینٹی امریکہ پالیسی نہ چلے۔ تو یہ باتیں انہوں نے کی، جس کو پاکستان میں کافی حد تک پیش کیا گیا۔ عمران خان نے بھی اس کو ٹویٹ کیا اور یہ ویڈیو انہوں نے شیئر کی، شیری مزاری نے بھی شیئر کی، پھر اس پر بی بی سی نے بات کی، حامد میر نے بات کی، دوسرے لوگوں نے بات کی کہ یہ کوئی امریکہ کی سرکاری عہدیدار نہیں ہے، امریکی انتظامیہ جو ہے، بائیڈن انتظامیہ، اس کی کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے، بلکہ یہ ریپبلکن پارٹی کی حمایت میں موقف رکھتی ہیں، فاکس نیوز بھی ان کا ہے۔ تو اس لیے اس کو امریکی حکومت کا ترجمان نہیں کہنا چاہیے، اگرچہ یہ ایک تھنک ٹینک کا حصہ تو ہیں وہاں پر اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی دلیل دینا کہ وہ سرکاری نمائندہ نہیں ہے، اس لیے ان کی بات کو درخور اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے، ویلیو نہیں دینی چاہیے، یہ بھی ایک بیوقوفانہ بات ہے میری نظر میں کہ وہ ایک عسکری تجزیہ کار ہیں اور امریکہ میں بیٹھی ہیں اور وہاں تھنک ٹینک میں بھی کام کرتی ہیں، تو کیا وہ امریکہ کی پالیسیوں کو نہیں جانتی؟ اور رجیم چینج کے حوالے سے گورنمنٹ تو کبھی اس چیز کا اعتراف نہیں کرے گی کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں ہمارا حصہ ہے، ہم نے اس میں کام کیا ہے۔ تو کیسے کوئی اس طرح کی جو مداخلت کسی ملک نے دوسرے ملک میں کی ہوتی ہے، اس کو ان ٹائم تو کبھی بھی نہیں مانا جاتا۔ اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ وہ اس کو مان لیں۔ لیکن امریکہ کے اندر سے ایسی آوازیں آنا، یہ ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے کہ پاکستان میں مداخلت ہوئی ہے، اور اگر یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہوتا، تاریخ میں ایسا کبھی نہ ہوا ہوتا، تو پھر تو ہم مان لیتے۔ لیکن پاکستان انسٹرکشن لیتا رہا ہے، اس کو عمران خان بھی مینشن کرتے رہے ہیں اور پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں، پاکستان کے ایک عام سے عام بندہ بھی اس چیز کو جانتا ہے کہ پاکستان کیسے 60 سے ہی امریکہ کی کالونی بنا۔ اس کے بعد 80s میں پاکستان نے رشیا افغانستان کا جو معاملہ تھا، اس میں پاکستان رشیا کے اگینسٹ گیا، اس نے مجاہدین کو ٹریننگ دی، یہاں تنظیمیں بنی اور یہاں سے لوگ لڑنے جاتے تھے۔ کون سا شہر اور محلہ اور گلی ایسی ہے جہاں سے لوگ افغانستان لڑنے نہیں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی جانیں قربان نہیں کی؟ پھر رشیا کے ٹوٹ جانے پر، سوویت یونین کے ٹوٹ جانے پر یہاں خوشیاں منائی گئیں، کریڈٹ لیا گیا، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے اس انسٹرکشن کو مانا
اس کا نتیجہ یہ نکلا، بارڈر کھول دیے افغانستان کے، پاکستان میں افغان مہاجرین آئے، ابھی بھی 30-40 لاکھ مہاجرین پاکستان میں ہیں، کئی تو آئی ڈی کارڈ بنوا کے مستقل پاکستان میں سکونت پذیر ہو گئے ہیں، اور ہیروئن کلچر لے کر آئے، کلاشنکوف کلچر وہ یہاں پر لے کر آئے، کرائمز پاکستان میں بڑھے۔ اس کے بعد پاکستان دوسری مرتبہ 2001 میں جب طالبان پر اٹیک کیا امریکہ نے، تو دوبارہ پاکستان امریکہ کی ایک فون کال کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ صدر بش نے کہا کہ آپ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں، تیسرا آپشن نہیں ہے، آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ تو پاکستان نے دوست بننے کا فیصلہ کیا، دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، اس میں $100 ارب کا نقصان ہوا، اور پاکستان 80,000 پاکستانی مارے گئے۔ دنیا کا خودکش حملوں کا ورلڈ ریکارڈ قائم ہوا اس ملک میں، اور پاکستان کی سماجی معاشی جو معاشرتی بنیادیں ہل گئیں، دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے خوف و ہراس پیدا ہوا، بہت سارے شعبے ڈپارٹمنٹس تباہ ہو گئے، لیکن پھر بھی لوگوں کو اصرار ہے کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی گئی۔ تو اگر وہ سرکاری عہدیدار نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آخر وہ وہاں تجزیہ کار ہیں، تھنک ٹینک ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے تو وہ رائے نہیں دے رہی، وہ اس میں یہی تو کہہ رہی ہیں کہ جب عمران خان رشیا گئے، اس کے وہ اینٹی امریکہ چلے تو پھر ان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، تو یہ بے بنیاد تو نہیں کہہ رہی، آخر ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے یہ بات سمجھ آئی ہے، وہ ایک تجزیہ پیش کر رہی ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں لوگ بے پر کی اڑا رہے ہیں، عمران خان ایک بے بنیاد بات کر رہے ہیں اور لوگوں میں بیانیہ دے رہے ہیں، اور پاکستانی لوگ بھی اس کو لے کر چل رہے ہیں، مان لیا جائے کہ یہ سب بے بنیاد ہے اور اس کے مقاصد سیاسی ہیں، تو فاکس نیوز پر بیٹھی ہوئی ایک امریکی تجزیہ کار، عسکری امور کی ماہر، وہ بھی وہی بات کریں، کیا پاکستان سے کسی نے ان کو کوئی رشوت دی ہے، یا ان کو کسی نے اکسایا ہے، یا کوئی لابنگ کی ہے کہ آپ ہماری حمایت میں بات کریں؟ وہ وہی رائے کیوں پیش کر رہی ہیں جو پاکستان میں عمران خان اور ان کی پارٹی اور دوسرے عوام پیش کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہمارا تاریخی بیک گراؤنڈ ہے کہ پاکستان ہمیشہ امریکہ کی انسٹرکشن لیتا رہا ہے، اور پاکستان امریکی انسٹرکشن کی وجہ سے معاشی نقصانات اٹھاتا رہا ہے، سماجی نقصانات اٹھاتا رہا ہے۔ پاکستان سے لوگوں کو پکڑ کر 2001 کی جنگ میں، افغان وار میں جہاں سے لے گئے، بہت سارے لوگ یہاں سے پکڑے گئے، ان کو سزائیں ہوئیں، وہ رہا ہو کے کئی لوگ واپس آ گئے۔ تو پاکستان کا کردار، اور یعنی اس کے بعد ڈرون اٹیکس ہوئے، عمران خان بار بار اس کو کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے اتحادی تھے، نان نیٹو اتحادی قرار دیا، افغانستان کی جنگ میں ہم ان کے ساتھ تھے، لیکن ڈرون اٹیکس بھی ہمارے ملک پر ہو رہے تھے، 400 سے زائد ڈرون اٹیکس ہوئے، پاکستانی اس میں مارے گئے، ہماری آرمی پر ڈرون اٹیکس ہوئے، تو کیوں اس کو بے بنیاد مانا جائے؟ اگر یہ کبھی نہ ہوا ہوتا، یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہوتا، تو شاید ہم اس کو دلیل کے طور پر نہ مانتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات پہلے ہوتے رہے ہیں، اور اس دفعہ بھی بہت سارے اس پر دلائل موجود ہیں، آثار اور قیاس موجود ہیں، اور اگر یہ اس کو بالکل بے بنیاد بھی مانا جائے تب بھی پاکستان کی خود مختاری جو ہے اس کو بحال کرانا ضروری ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی نظر آنی چاہیے کہ وہ ایک خود مختار ملک ہے، آزاد ملک ہے، اپنے مفاد کے لیے پالیسی بناتا ہے، عوامی مفاد میں پالیسی بناتا ہے، جو پاکستان کا مفاد ہے، جو پاکستان کے عوام کا مفاد ہے، وہی پالیسی بننی چاہیے، اسی کے مطابق ملک کو چلنا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔